السلام علیکم تمام مسلمان بھائیوں کو۔ یہ ویڈیو خصوصاً فرقہ انجینئریا کے لیے ہے کہ شاید کوئی فرقہ انجینئریا اور انجینئر کی ناجائز اولاد میں سے کسی کو کوئی اچھی بات مل جائے اور وہ فرقہ انجینئریا چھوڑ کر مطلب نارمل مسلمان ہو جائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ فرقہ انجینئریا یا انجینئرزم یا پلمبریزم یا فرنٹزم آف قادیانیزم مطلب ڈفرنٹ قسم کی یہ خطابات مبینہ طور پہ دیے جا رہے ہیں، جن سے میں کافی حد تک متفق ہوں۔ اور میں نے حال ہی میں ایک سٹریم دیکھی، جناب محترم جناب مفتی نعیم الوائدی جو غالباً بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کی ویڈیو دیکھ کے بہت متاثر ہوا۔ اور جو فرقہ انجینئریا میں بھی پہلے کافی حد تک ایک ذہنی طور پہ گھس چکا تھا، تو پہلے ویسے میں نے یہ واپسی کا میرا سفر شروع ہو چکا تھا جب اس نے ہمارے کریم نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کرنے شروع کیے تب سے ہی۔ لیکن اب جو باقاعدہ جو ایک کہتے ہیں کہ مور ہو گئی ہے، وہ مفتی نعیم الوائدی جناب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی عمر میں دن دگنی رات چگنی، ابھی عمر کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، مطلب عمر میں برکت دے، تو علم میں بھی برکت دے اور علم میں ان کو ترقی ہو، ایمان میں بھی ترقی ہو۔ ان کی ویڈیو دیکھی اور مجھے بہت اچھی لگی، تو یہ ویڈیو میں نے کہا بنائی جائے اور شاید اگر کسی کو کوئی ہدایت مل جائے تو یہ اچھا ہے۔ تو فرقہ انجینئریا والوں، پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں، نیچے گالیاں لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی زیادہ تعداد میں یہ جو جراثیم ہیں کرونا وائرس سے بھی بدتر یہ پھیل رہے ہیں۔ اور مناسب ویسے یہی ہے کہ آپ گالیوں سے پرہیز کریں، کیونکہ گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جو کچھ کہنا ہے میں نے وہ تو کہہ دینا ہے۔ آپ کی گالیاں لکھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، اور حق کو انسان یہ گالیوں سے، غلط کومنٹ سے، ڈس لائک سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھ رکھی ہے ان کو جلد اللہ ہدایت دے، اور جو بہت زیادہ مطلب ان کو ہدایت نہیں ہے نصیب میں، مہر لگ چکی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے، اور جو بھی حق کو ہے اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو مزید مطلب ایک کیا کہتے ہیں لانے دعودی عطا کرے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اترتی جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی اردو میں نے سیکھی سکھائی ہے، مشکل آسان ملا کے، تو یہ اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے شاید جو فرقہ انجینئریا اور اس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ عربی ان کے استاد محترم کو جو یہ لکھتے ہیں، جس کو ویسے تو استاد محترم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، بے غیرت چھوکرا انسان۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کریں کہ آپ نے ان کو ایسا کیوں کہا ہے، تو جب وہ انسان گھٹیا غلیظ انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے تو کسی کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اب اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ چیک کرے کہ اس کے جو نسل ہے، جو اصل ہے، یا جو اس کی تربیت ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ کوئی نہ کوئی فرق کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ اس کو اب تکلیف ہو رہی ہے اپنے اس گھٹیا ابو جان کے بارے میں سن کے، لیکن پہلے نہیں ہوئی، جو ہمارے سب مسلمانوں کے اصل روحانی باپ ہیں اور ہمارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں یہ ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ تو دوستو، جو لوگ اپنے دل کے اندر اچھائی رکھتے ہیں، چاہے وہ فرقہ انجینئریا سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن ابھی ان کا دل پتھر نہیں ہوا، دل پہ مہر نہیں لگی، ان کے لیے کچھ باتیں میں ذرا آرام سے مہذب طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یار آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی تقلید نہ کرو، لیکن پھر وہ نبی اور اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی باتوں کو ایز اے حجت بیچ بیچ میں آپ کو سناتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا یا فلاں نے یہ کہا۔ جب بندہ ایک کسی کی مقلدین سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی بھی محدث کی، کسی بھی شخصیت کی بات کو حجت ماننا، یہ اس کے عقیدے سے کنٹرڈکٹ رکھتا ہے۔ مطلب یہ تضاد ہے، کھلا تضاد ہے کہ ایک طرف میں کہوں کہ میرے لیے اللہ کا قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث اس کے علاوہ کسی انسان کا قول میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن پھر میں وہیں سے اٹھا کے کہوں کہ یہ فلاں محدثین نے یہ کہا، فلاں محدثین نے یہ کہا، تو یہ کہتا تھا کہ میں فرقہ واریت ختم کرنے آیا ہوں، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت ختم نہیں کرنے آیا، بلکہ یہ اسلام کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس کو
جو روایت کو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کو ذرا نا مطلب ایک تضادات، ان شخصیات کو مطلب ایک ڈیمیج کرنے کے لیے اس کو اتنا کیا گیا ہے، باقی اس کے پلے کخ بھی نہیں ہے، علمی لحاظ سے یہ زیرو ہے، اور اس کو پالا پوسا گیا ہے، اب یہ نہیں پتا کس نے پالا پوسا ہے، لیکن یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں نا، شاید پہلے کچھ صحیح، اب آپ دیکھیں اس کی پرانی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو اس کی اپنی باتوں میں بھی کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے، کافی ایسی باتیں ہیں جو پہلے یہ اور کہتا تھا اب اور کہتا ہے، لیکن آپ خود اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو آپ برائے کرم آپ عربی سیکھیں، ہائی لیول کی عربی سیکھیں، پھر اصول سیکھیں جو دین کے، اب ظاہری بات ہے کوئی بھی فلسفہ ہے، سائنس ہے، جو بھی علم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو سیکھنے سکھانے کے کچھ اصول وضع ہیں تو ان کو سیکھنا پڑتا ہے، اب ان اصولوں سے ہٹ کے بندہ اپنے لحاظ سے اس کو کرے گا تو وہ نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی مین سٹریم جو مسلمان ہے اس کو مطلب یہ اب دیکھیں نا، نفسانی خواہشات پہ تو اسلام نہیں بنتا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جس، اب میں ہی ہوں، مجھے کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں اسلام میں تو ظاہری بات ہے میں کہوں گا یہ جو مجھے کوئی بہانہ مل جائے تو یہ انجینئر بھی ان لوگوں کا ایک بہانہ ہے جو اسلام کو، یا اس کے علاوہ ایک آمدی صاحب ہیں لیکن وہ کم از کم کچھ علمی لحاظ سے کچھ نہیں، کافی اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، علم ہے ان کو، لیکن وہ بھی روایت سے ہٹ چکے ہیں، باقی ہم عزت کرتے ہیں ان کی کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ہم سے زیادہ، لیکن یہ انجینئر تو بالکل جاہل ہے، جاہل مطلق ہے، تو اس کی عزت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس بغیرت کی مبینہ بغیرت کی عزت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی جو فرقہ انجینئریا کے بچے ہیں یار، مفتی نعیم الوائدی صاحب کی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں اور کھلے ذہن سے دیکھیں، تنقیدی ذہن سے نہیں بلکہ ہدایت کی دعا کر کے اللہ سے پھر دیکھیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، کیونکہ میرے خیال میں آپ ہدایت کے رستے سے بھٹک چکے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مطلب کوئی نعوذ باللہ انجینئر جس طرح بیچ بیچ میں کہتا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں بھی کہتا لیکن فتوی بھی لگا رہا ہوتا ہے، میں ایسا کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں ہوں، نہ میری یہ اوقات ہے، نہ میں اتنا ہوں کہ کسی پہ فتویٰ لگاؤں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں آپ کسی حد تک گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گمراہی کے رستے سے واپس لے آئے، تو مجھے پختہ یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، مطلب ایک ہوتا ہے کہ ڈھیٹ بن جائے بندہ کہ یار ٹھیک ہے مجھے بس اب جو ہوں میں وہی رہوں گا، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن جو بندہ تحقیق کے لیے ہدایت کے لیے کوشاں رہتا ہے اس کو ہدایت مل کے رہتی ہے، اور یہ میں نے اپنی زندگی کے سفر سے تھوڑا اندازہ لگایا ہے کیسے ہوتا ہے، میں مختلف مراحل سے گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے کچھ نہ کسی وسیلے سے گائیڈ کیا اور میں بہتر سے بہتر ہوتا گیا، اور انشاءاللہ آگے بھی زندگی میں بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔